اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم فتح لینا حکمتک وانشر لینا رحمتک یا ذی الجلال والاکرام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کل رب زدنی علما۔ آج ہم حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فرمودات کی کتاب میں سے جس عنوان کو منتخب کیا ہے پڑھنے کے لیے وہ ہے علم و عمل۔ علم و عمل کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہے کہ علم عمل سے وابستہ ہے، جسے علم ہوگا وہ عمل بھی کرے گا، اور علم تو عمل کو پکارتا ہے کہ اگر عمل اس پر لبیک کہتا ہے تو خیر، ورنہ وہاں سے کوچ کر جاتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، جابر ابن عبداللہ انصاری جو تھے ان سے، کہ دین و دنیا کا دار و مدار 4 آدمیوں پر ہے۔ دین و دنیا کا دار و مدار 4 آدمیوں پر ہے۔ ایک وہ عالم جو اپنا علم کام میں لائے، دوسرے وہ جاہل جو نامعلوم باتوں کے معلوم کرنے میں عیب محسوس نہ کرے، تیسرے وہ سخی جو اپنی عطا میں کنجوسی نہ کرے، چوتھے وہ فقیر جو اپنی آخرت دنیا کے ہاتھ نہ بیچے۔ جب عالم اپنا علم ضائع کرتا ہے تو جاہل تحصیل علم سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور جب غنی اپنے ہاتھ سے احسان سے ہاتھ کو روکتا ہے تو فقیر اپنی آخرت دنیا کے ہاتھوں بیچ ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ دوبارہ اس کو پڑھتے ہیں کہ جب عالم اپنا علم ضائع کرتا ہے، وہ کیسے ضائع کرتا ہے؟ اپنے عمل سے، کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ اگر علم اس پر لبیک کہتا ہے تو خیر ہے، ورنہ وہاں سے کوچ کر جاتا ہے، کیونکہ عمل اس پر لبیک کرے، جو علم ہے اس پر عمل لبیک نہ کہتا ہے تو پھر عمل جو ہے علم کوچ کر جاتا ہے۔ تو عالم اپنا علم جو ہے وہ اس طرح سے ضائع کرتا ہے تو جاہل پھر تحصیل علم سے نفرت کرنے لگتا ہے، اور جب غنی اپنے احسان سے ہاتھ روکتا ہے تو فقیر اپنی آخرت دنیا کے ہاتھوں بیچ ڈالتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا، جابر جن پر خدا کا انعام زیادہ ہوتا ہے انہی سے لوگوں کی ضرورتیں وابستہ ہوتی ہیں، جو ایسے موقعوں پر رضائے الہی پر قائم رہتے ہیں ان کی نعمتوں کو ہمیشگی حاصل رہتی ہے، اور جو ان باتوں کا خیال نہیں رکھتے وہ اپنے کو زوال و فنا کے بھینٹ چڑھاتے ہیں۔ اور خدا نے جاہلوں سے تعلیم حاصل کرنے کا عہد عالموں سے تعلیم دینے کے عہد کے بعد لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ بہت سے عالم ہیں جن کے جہل نے انہیں تباہ کر دیا، حالانکہ علم ان کے پاس تھا مگر انہوں نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اپنے کو عوام کا قائد جتائے، اسے چاہیے کہ دوسروں کو تعلیم دینے سے قبل اپنی ذات کو تعلیم دے، اس کا کردار اس کی زبان سے پہلے ادب سکھائے اور نمونہ دکھائے۔ اپنے نفس کو مؤدب کرنے اور قابل بنانے والا دوسروں کو تعلیم دینے والے سے زیادہ قابل عزت اور قابل تعظیم ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ ایسے 2 عملوں میں کتنا فرق ہے، کہ ایک وہ عمل کہ جس کی لذت ختم اور بھگتان باقی رہے گا، اور ایک وہ عمل کہ جس کی زحمت ختم اور ثواب باقی رہے گا۔ مکمل ترین فقیہ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف سے مایوس نہ کرے۔ اور اس کے بعد انہوں نے حکمت کے بارے میں فرمایا، حکمت جو کہ علم کا سپرلیٹو فارم ہے۔ حکمت جہاں سے بھی ملے لے لو، کیونکہ دانائی منافق کے دل میں بے چین رہتی ہے، یہاں تک کہ قلب مومن میں پہنچ کر اپنی طرح کی دوسری چیزوں میں جا ملتی ہے، کیونکہ حکمت مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے، تو حکمت چاہے منافق ہی سے ملے تو ضرور لے لو۔
اور سب سے معمولی درجے کا علم وہ ہے جو زبان پر ہو، اور بلند ترین وہ جو اعضاء و جوارح یعنی عمل سے ظاہر ہو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ جب کوئی خبر سنو تو اسے شرائط کے ساتھ سمجھو، جب کوئی خبر سنو تو اسے شرائط کے ساتھ سمجھو، کیونکہ علم کے نقل کرنے والے تو بہت ہیں مگر اس کی دیکھ بھال کرنے والے کم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم سیکھنے سکھانے والوں میں سے اور پھر اس پر عمل کرنے والوں میں سے جو ہے ان میں شمار کرے اور عمل کرنے والا بنائے، اور ہمارے عمل کو، ہمارے تمام اعمال کو قبولیت بخشے، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔